الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. رب نے فرمایا فیدمغہ، تو حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے. فاذا هو زاہق، اور دیکھتے ہی دیکھتے باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، وہ زمین سے ختم ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور رب نے فرمایا وہ انسانوں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو تم نامناسب باتیں کر رہے ہو، ان باتوں کی وجہ سے، ان باتوں کے سبب تمہارے لیے بربادی ہے، تمہارے لیے ویل ہے. دیکھیے اس آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، بڑی اہم باتیں ہیں، اور انہی کو دوستوں میں خطبہ اپنی جمعہ کا موضوع بنانے والا ہوں کہ امت محمدیہ اپنی خصوصیات کی روشنی میں. مسلمانوں، الیکشن جب قریب آتا ہے نا تو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہے، مسلمانوں کے لیے جو آزمائشیں اس ملک میں بڑھ جاتی ہیں، اور آپ دیکھیے نا کہ مسلمانوں کو ماریں، مسلمانوں کو کاٹیں، ان کی عزت و آبرو کو نوچیں، ان کی دکانوں ان کے گھروں کو جلائیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد مقدمہ ہوتا ہے تو مسلمانوں پر، سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں تو مسلمان، اور مجرم درندے جنہیں آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں وہ کھلے عام دوستوں گھومتے ہیں. مسلمانوں کا مال ہڑپنے کے بعد ان کو جلانے اور کاٹنے کے بعد کھلے عام گھومتے ہیں. یہ سب دوستوں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد مسلمان امید کی نظروں سے دیکھتا ہے کہ کہاں جاؤں اس ملک میں، کیسے زندگی گزاروں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مایوس ہو چکا ہے مسلمان. میں نے اس چیز کو اپنے خطبے کا موضوع بنایا کہ مسلمانوں، آپ لوگوں کو محمد رسول اللہ نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، بڑی پیشن گوئیاں ہیں، بڑی تعلیمات دی ہیں کہ ان حالات میں آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، باطل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، آپ کی کیا خصوصیات ہیں. ان رہنمائیوں کو اگر آپ سنیں گے، ہمت آپ کے اندر پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا، اور یہ تعلیمات ہمیں روشن مستقبل کی ضمانت دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، یہ سورہ انبیاء کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. بڑی اہم دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ تم نے اللہ کو مانا کیوں ہے، تو اللہ پر ایمان کیوں رکھتے ہیں، یہ ابھی تم لوگوں کو نہیں ستایا جا رہا ہے. یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے فرمایا، یہ آدم کے زمانے سے ہے. حق و باطل کے درمیان جنگ
حق و باطل کے درمیان مارکا آ رہا ہے، حق و باطل کے درمیان ٹکراؤ، یہ پہلے دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین بنائی۔ جب اللہ نے آدم و حوا اور شیطان کو بھیجا تب سے حق و باطل کے درمیان۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب آدم کو زمین پر بھیجا تو آدم، حوا اور ابلیس سے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین پہ تو ساتھ میں جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ او آدم و حوا تم شیطان کے دشمن ہو، اور ابلیس تم آدم اور حوا کے دشمن ہو۔ اللہ نے آدم اور حوا سے کہا تمہاری زندگی کا مقصد میری بندگی، تمہاری زندگی کا مقصد میری عبادت، مجھے ایک ماننا، میری اطاعت و فرما برداری، یہ تمہاری زندگی کا مقصد۔ اور اللہ نے آدم اور حوا سے کہا کہ یہ ابلیس جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے اس کا مقصد ہے تمہیں میرے راستے سے ہٹانا، بہکانا، تمہیں اپنے جال میں پھنسانا، جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر، یہ شیطان کا مقصد ہے۔ پتہ چلا نا حق و باطل کی لڑائی کب سے ہے؟ جب اللہ رب العالمین آدم کو بھیج رہا تھا زمین پر تب سے اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اس دن سے حق و باطل کی لڑائی ہے، اسی دن سے۔ اب دوستو دوسری اہم بات جو اس آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا جب بھی ٹکراؤ ہوا حق و باطل کا، جب بھی آپس میں آمنے سامنے ہوئے حق و باطل، جب بھی لڑائی اور جنگ ہوئی حق و باطل کی، اور رب نے کہا کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوئی ہے، کامیابی ہمیشہ حق کو ملی ہے، جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے، کامیابی نے ہمیشہ حق کے قدم چومے ہیں، غالبہ ہمیشہ حق کا رہا ہے۔ یہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ باطل کو دبنا پڑا ہے، باطل کو نابود ہونا پڑا ہے، باطل کو ذلیل ہونا پڑا ہے، حق کی جو ضربیں باطل پر پڑتی ہیں، حق کے پاس جو دلائل ہوتی ہیں، حق کے پاس جو طاقت ہوتی ہے، رب نے فرمایا باطل مٹ جاتا ہے، باطل نابود ہو جاتا ہے، باطل حق کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح، اللہ نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کو باطل، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں۔ اب حق کی مار کو رب نے سر کی مار سے تشبیہ دی، حق کو ایسے مارتے ہیں، باطل کا سر اس طرح توڑتا ہے جس طرح انسان کا سر کیسے پھٹ جاتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ، قرآن کے اس جملے پر آپ غور کیجئے، رب نے فرمایا فَيَدْمَغُهُ، حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے۔ کیا خاصیت ہے سر کی مار میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ انسان سے جھگڑا کریں، لڑائی کریں، انسان کا ایک ہاتھ توڑ دیں گے تو دوسرے ہاتھ سے مقابلہ کرے گا، اس ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے مقابلہ کرے گا، چھوڑے گا نہیں اپنے دشمن کو۔ دشمن کی ایک ٹانگ توڑ دیں، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ آپ دشمن کا پیٹ چیر دیں، جب تک اس کا خون گرم ہے، جب تک اس کے جسم سے خون نہیں نکلے گا، خون پیٹ پھٹا پڑا ہے، اجڑی باہر پڑی ہے، لیکن پھر بھی دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ دشمن کے کسی بھی عضو کو آپ کاٹ دیجئے، اڑا دیجئے، پلٹوار کی پوزیشن میں رہتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا سر کی مار ایسی ہوتی ہے، اگر سر پہ کسی کو ڈنڈا پڑ جائے، انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، تھوڑی دیر لڑکھڑائے گا، پھر زمین پر مجبور ہو کے گھٹنے ٹیک دے گا، گر دے گا۔ سر کی مار اتنی خطرناک ہوتی ہے، اور رب نے فرمایا حق کی مار، حق کی ضربیں، حق کے جواب، حق کے دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ باطل کو دبنا پڑتا ہے، باطل کو گرنا پڑتا ہے، باطل کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، باطل رسوا ہو جاتا ہے۔ حق کی مار کے بعد باطل میں کوئی دم خم نہیں، باطل پلٹوار کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اچھا سنا آپ نے، رب نے فرمایا آدم کے زمانے سے حق و باطل کی لڑائی ہے۔ آدم کے بعد کون آئے؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا مقابلہ اپنی قوم سے، نوح پر جو ایمان لائے، نوح کو جنہوں نے اللہ کا رسول مانا، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو رب پر ایمان لائے، یہ کون تھے؟ حق پر۔ جو نوح کو اللہ کا رسول نہیں مانے، جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، یہ کون ہے؟ یہ باطل ہے۔ نوح علیہ السلام کا مقابلہ اپنی قوم سے، یہ حق و باطل کی لڑائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء آتے گئے، جاتے گئے، آتے گئے، اور ان کا جو انبیاء پر ایمان لائے وہ حق پر، جو ایمان نہ لایا رب پر وہ دوستو باطل پر۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد رسول اللہ کا مقابلہ اپنے حریف اقوام سے، محمد رسول اللہ کا مقابلہ مکے کے کافروں، مکے کے دوستوں کو مشرکین سے، محمد رسول اللہ کا مقابلہ مدینے میں یہودیوں سے، اور اللہ کے رسول سے جو بھی قومیں ٹکرائی، یہ حق و باطل کی لڑائی تھی۔ تو رب نے فرمایا اوپر کون آتا ہے، جیتتا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ہمیشہ حق۔ جیت کس کی ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کی جیت ہوئی؟ صحابہ کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگوں ہم تک پہنچا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہندوستان میں آپ کو ستانے کی وجہ آپ مسلمان ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ صبر کرنا ہے مسلمانوں۔ آپ کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہ آپ رب پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ آپ کے گھروں کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ کہ آپ اللہ پر ایمان چھوڑو، آپ اسلام کو چھوڑو، صرف اس لیے آپ لوگوں کو ستایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ لڑائی آدم کے زمانے سے چلی ہے اور ہم تک پہنچی ہے، اور قیامت تک حق و باطل کی لڑائی چلتی رہے گی۔ لیکن جیت نے فرمایا، رب نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، جیت ہمیشہ متقیوں کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ، فتح اور غلبہ ہمیشہ متقی اور مومنوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ لڑائی چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہے۔ آپ کو ایمان کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے، آپ کے گھروں کو اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کی آخرت بن رہی ہے، آپ کی جنت۔ دوستو رب العالمین نے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول کے رکھے ہیں۔ بس ہمارے اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو دوستو ہماری موت ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کا مقابلہ اپنے حریف اقوام سے، اپنے دشمنوں سے، اس جنگ کو لے کر، اس مارکے کو لے کر کچھ باتیں قرآن و حدیث سے لکھ کر لایا ہوں دوستو۔ تسلی دینا چاہتا ہوں، حوصلہ ہمت دینا چاہتا ہوں، اور روشن مستقبل کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ مسلمانوں، ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیے، محمد رسول اللہ کی ان پیشن گوئیوں کو اپنے سامنے رکھیے، انشاءاللہ ہمت ملے گی۔ ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے دوستو آپ حالات کا مقابلہ کیجئے۔ سب سے پہلی بات، جب ہم پر ظلم ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دوستو مارا اور کاٹا اور بھگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی مظلومیت ہے، اس کو ایک سائٹ پر رکھیے اور دیکھیے کہ جب ہم دشمنوں کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان جن کا نہیں ہے، جو رب کو مانتے ہی نہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارا رب پر ایمان اکیلا ہے، اکیلا اللہ ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ آپ مکمل دین پر قائم رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ مکمل اسلام کے علمبردار بنیں گے، توحید کے پرچارک بنیں گے، شرک کو مٹانے والے بنیں گے، بدعت کو مٹانے والے بنیں گے، پریکٹیکل مسلمان بنیں گے، اور رب کی طرف رجوع کریں گے، گناہوں پر توبہ کریں گے۔ جو تعداد جمعے میں ہے وہ تعداد فجر کی نماز میں دکھائیں گے، تب رب کی مدد آئے گی، تب آپ کا غلبہ ہوگا، تب کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ورنہ ناممکن ہے مسلمانوں، ناممکن ہے۔ نمازیں چھوڑ کے کہیں کہ ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہاں صرف جمعے کی نماز پڑھ کے کہیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ مسلمانوں، پریکٹیکل مسلمان بننا پڑے گا، سچا مسلمان بننا پڑے گا۔ اللہ کی مدد ویسے کبھی نہیں آ سکتی، اور رب کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور رب نے فرمایا تم ہی غالب رہو گے۔ مسلمانوں ڈرو مت، ڈرو مت، کمزور مت پڑو، غم کی کوئی بات نہیں ہے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں گی، صبر کی عبادتیں میں تم سے کروانا چاہتا ہوں، تھوڑی مصیبتوں میں گھبرانا نہیں، تم کامیاب رہو گے۔ پر بات یہ ہے، رب نے فرمایا پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اسلام کی تمام تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ صرف نمازیں چھوڑ کے ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کی نماز پڑھ کے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم غلبہ پا جاؤ، ایسا رب نے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور رب نے فرمایا پورے اسلام پہ مکمل پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا، یہ پہلی شرط ہے مسلمانوں جب ہم اپنی حریف اقوام کے سامنے کھڑے۔ اور دوسری بات، اس امت کے مقدر میں ہیں آزمائشیں، اس امت کے مقدر میں آزمائشیں رب نے لکھی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا ان امتی جعلت عافیتها فی اولها وسیصیب آخرها بلاء وامور تنکرونها۔ آپ نے فرمایا تھا لوگو، میری امت کی جو ابتدائی نسلیں ہیں ان کے حق میں تو چین ہے، سکون ہے، عافیت ہے، امن ہے، لیکن سیصیب آخرها بلاء وامور تنکرونها، میری امت کی وہ نسلیں جو قیامت کے قریب آئیں گی، رب نے، اللہ کے رسول نے فرمایا
ان کے حق میں بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، بڑی کٹھن راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ مسلمانوں یہ وہ آزمائشیں ہیں کہ نہیں؟ بتائیے آپ مجھے، پوری دنیا میں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ وہ پیشن گوئی ہے جو 1400-1500 سال پہلے آپ نے کی تھی۔ کَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا۔ میری امت کی آنے والی نسلوں کے لیے بڑی آزمائشیں، دشمن بڑا ستائیں گے میری امتوں کو، بڑی کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ان حالات میں محمد رسول اللہ نے کہا تھا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَنْ يُؤْتَى۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ان حالات میں اگر حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ان حالات میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا رب پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو۔ یہ محمد رسول اللہ نے شرط بتائی کہ تمہارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، ایمان تمہارا مضبوط ہونا چاہیے، اسلام پر پورے عمل پیرا ہونے چاہیے، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کامیابی کے ساتھ تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اور ہاں، جب یہ مصیبتیں آئیں گی، یہ آزمائشیں آئیں گی، تو محمد رسول اللہ نے فرمایا مسلمان اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ ہاں، رونا، یہ گڑ گڑانا اچھی بات ہے، لیکن مسلمانوں یہ غلط فہمی غلط ہے کہ میں رات تہجد میں اللہ سے مدد مانگوں اور فجر کی نماز میں میری مدد کے لیے فرشتے آ جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، غلط بات ہے، ایسا تو کبھی انبیاء کے لیے نہیں ہوا۔ ہاں، آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ فرعون کو ہلاک کر۔ موسیٰ کی دعا کے بعد اور فرعون کی ہلاکت میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 40 سال کا فاصلہ۔ جب موسیٰ کو 40 سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، ہماری دوستوں انتظار کی گھڑیاں اور لمبی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں آئے گی، رب العالمین کی مدد آئے گی، لیکن یاد رکھو اللہ تمہارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ تمہارے صبر کی عبادتیں کروانا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دشمن سے ستا رہا ہے کہ اسلام سے ہٹو، ایمان کو چھوڑو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کتنا مجاہدہ کرتا ہے، کتنا مقابلہ کرتا ہے، میرا بندہ کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، 4-5 لوگ مل کر مار رہے ہیں کہ کہو اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرو۔ مسلمان جان دینا گوارا کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مسلمانوں، رب کہتا ہے یہ وہ آزمائشیں ہیں کہ تمہارے لیے ایک آخرت میں کوئی آزمائش نہیں، کوئی عذاب نہیں ہے۔ رب نے فرمایا تم سے صبر کی عبادتیں میں کروانا چاہتا ہوں، میری مدد آئے گی، لیکن میرا اصول سمجھو، میرا قانون سمجھو، شرط یہ ہے کہ تمہیں ان میں صبر کرنا پڑے گا ان آزمائشوں کے وقت۔ ہاں، تھوڑا صبر لمبا بھی ہو سکتا ہے، اگر تم نے صبر کا دامن چھوڑا۔ رب نے فرمایا ابھی وہ حالات تمہارے اوپر کہاں آئے جو پہلی امت تو جن حالات سے گزری ہے۔ اللہ نے قانون سمجھایا اپنا کہ میری مدد کیسے آتی ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ رب نے فرمایا یہ میرا قانون ہے کہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں، ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو مصیبتیں پچھلی امتوں پر آئی ہیں، جو آزمائشیں پچھلی امتوں پر آئی ہیں۔ اور رب نے فرمایا مستہم البأساء والضراء، ان پر سخت تکلیفیں گزری، سخت مصیبتیں آئیں، وزلزلوا، ہم نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کے انبیاء، اس زمانے کے رسول چیخ اٹھے، ان کے ساتھ ایمان والے بول پڑے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہاں، جب آزمائش آتی تھی نا تو انبیاء کو پکڑ کے ان کی امت کے لوگ پوچھتے تھے کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی۔ اللہ کہتا ہے میری مدد قریب ہے، لیکن میں تم سے تمہارے صبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے تم کتنی مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو، کتنی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہو۔ میری مدد آئے گی لیکن صبر کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پھر تم مجھے پکارو۔ مسلمانوں، رب العالمین کہتا ہے والعاقبۃ للمتقین، تھوڑی سی تکلیفوں کے بعد انجام تمہارا بہتر ہوگا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہ رب کا قانون ہے۔ دوستو، ان حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو ایک اور بشارت سنائی۔
رب اللہ کے رسول نے فرمایا ان حالات میں مسلمانوں کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان تکلیفوں کے پیچھے جو تمہیں یہاں پر ستایا جا رہا ہے، ان آزمائشوں کے پیچھے رب کی بڑی حکمتیں ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں؟ حدیث اٹھا کر دیکھیے، محمد رسول اللہ نے صاف ان حکمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں ستا کر دشمن جو اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، تمہیں مار کر دشمنوں کو جو خوشی ہوتی ہے، تمہارے گھروں کو جلا کر ان کے دلوں کو جو سکون ملتا ہے، اور رب کہتا ہے کہ او میرے بندو، ان کافروں کے لیے دنیا اور دنیا کی خوشیاں ہیں، تمہارے لیے آخرت اور آخرت کی خوشیاں ہیں۔ اس لیے میں تمہارے گناہوں کی سزا دنیا میں دیتا ہوں، میں تمہارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے کر تمہیں اس حال میں اٹھاتا ہوں موت دے کر کہ تمہارے جسم پر گناہ کا کوئی داغ و دبا نہیں رہتا، وہاں تمہارے لیے صرف جنت ہو، صرف جنت۔ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے جو میں دنیا۔ محمد رسول اللہ کی ایک عظیم حدیث دیکھیے، آپ نے فرمایا ان امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، میری امت پر اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، میری امت پر کوئی عذاب نہیں ہے آخرت میں۔ دیکھیے اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ اس امت پر قیامت کے دن عذاب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت کا کوئی آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ 10 حدیثیں جو بتاتی ہیں کہ چغل خور کو محمد رسول اللہ نے عذاب میں مبتلا دیکھا، جھوٹ بولنے والے کو عذاب میں مبتلا دیکھا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے والے کو محمد رسول اللہ نے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس امت کے مشرک جہنم میں جائیں گے، بے نمازی انسان قرآن کہتا ہے جہنم میں جائے گا۔ 10 حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں اس امت کے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انما عذابھا، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت کا انجام بہت بہتر ہوگا۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت کے بہت تھوڑے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا انما عذابھا القتل والفتن والزلازل والولاول، آپ نے فرمایا میری امت کے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دے گا، میری امت کے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دے گا، اور دنیا سے اٹھائے گا تو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے اٹھائے گا۔ کس شکل میں عذاب دے گا دنیا میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قتل کے ذریعے اللہ میری امت کے گناہوں کی سزا دے گا۔ موب لنچنگ کے ذریعے ایک مسلمان کو ایک جھنڈ، دہشت گردوں کا جھنڈ مل کے ایک مسلمان کو مارتا ہے۔ مسلمانوں، یہ بے گناہ مسلمان جو مار دیا گیا، یہ اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ انشاءاللہ یہ بے گناہ بالکل معصوم اٹھایا جا رہا ہے دنیا سے، بالکل معصوم۔ یہ قتل اس کے گناہوں کی سزا تھی، اس قتل کے بدلے میں آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ والزلازل، اور مسلم آبادیوں میں جو زلزلے آتے ہیں، جو بھوکمپ ہوتا ہے، اس زلزلے میں مرنے والوں، یہ وہ عذاب تھا جو آخرت کے عذاب سے تمہیں بچائے گا۔ یہ مصیبتیں اور زخم تھے جو آخرت میں آپ کا انجام بہتر سے بہتر ہوگا۔ والولاول، مسلمانوں جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی تم ڈر کے ماحول میں جی رہے ہو، ڈر کے سائے میں، یہ وہ آزمائشیں، امتحان ہیں۔ انشاءاللہ ان آزمائشوں کے بدلے میں اللہ ہمارے آخرت کا انجام بہتر سے بہتر بنائے گا، چونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ امت اس دنیا میں بہت ٹھوکریں کھائے گی، بہت زخم کھائے گی، ان زخموں کے بدلے میں آخرت میں میری امت کا انجام بہتر سے بہتر رب العالمین کرنے والا ہے۔ ہاں، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت کہ میری امت کے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے گا، قتل کے ذریعے، فتنوں کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے، پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایک اور پیشین گوئی آپ لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت ایسی ہے کہ میری امت سے کبھی خیر ختم نہیں ہوگا، بھلائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح میری امت کی ابتدائی نسلیں لوگوں کو نفع پہنچاتی رہی، میری امت کی قیامت تک آنے والی نسلیں لوگوں کے حق میں نفع بخش ہوں گی، لوگوں کے حق میں نفع بخش ہوں گی۔ میری امت خیر کی خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر بھلائی بھلائی ہے، ہمیشہ لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل امتی مثل المطر لا یدرا الخیر، آپ نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کی طرح
جس طرح بارش کا ابتدائی حصہ زمین کو نفع پہنچاتا ہے، اسی طرح بارش کا آخری حصہ بھی زمین کو نفع پہنچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری ابتدائی نسلوں میں جو ان کے اندر کمالات تھے، جو خوبیاں تھی، اخلاق و کردار کا حسن و جمال تھا، یہ اخلاق و کردار کا حسن و جمال، یہ کمالات، یہ خوبیاں میری امت کی آخری نسلوں تک باقی رہے گا۔ یہ خیر اس امت سے کبھی ختم نہ ہوگا، یہ بلائی ہمیشہ اس امت میں باقی رہے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ اس امت سے اس زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے امت مسلمہ کا وجود اس زمین کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح میری امت کی ابتدائی نسلوں نے زمین کو بنایا ہے، سنوارا ہے، میری امت کی قیامت تک آنے والی نسلیں زمین کو بنائیں گی، سنواریں گی، نکھاریں گی۔ ہمارا وجود اس زمین کے لیے بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے، بہت ہی ہم ضمانت ہے اس کائنات کے وجود و بقا کی۔ اور محمد رسول اللہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں، جب تک ایک ایک بندے کی زبان پر اللہ اللہ کا لفظ ہے، کبھی قیامت نہیں آ سکتی، کبھی قیامت نہیں آ سکتی۔ کائنات کے وجود و بقا اگر کوئی ہے کسی کی وجہ سے تو مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمان اس زمین کی ضرورت ہے۔ اور آخری دوستو بڑی بشارت، آخری بڑی بشارت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، مسلمانوں ہمت و حوصلہ اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، جس زبان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ نبی جو بھی بات کرتا ہے رب نے فرمایا میری اجازت، میرے اشارے سے بات کرتا ہے۔ اس زبان نے ہمیں اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ مسلمانوں کو زمین سے مٹانا ناممکن ہے، میری امت کو زمین سے مٹانا ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت مسلمہ کو مٹانے کے منصوبے بنانے والے خود مٹ جائیں گے، اس کے بربادی کے تجزیے کرنے والے، اس کی بربادی کے منصوبے بنانے والے خود برباد ہو جائیں گے۔ ان کا وجود مٹ سکتا ہے، ان کا صفایا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سوچے کہ پوری دنیا سے میں امت محمدیہ کو مٹا دوں، امت سے مسلمانوں کو مٹا دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چیز ناممکن ہے، ناممکن۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کے کسی ایک نسل کو مٹا دیا جائے، اس امت کے ایک ملک کو مٹا دیا جائے، اس امت کے کسی تخت و تاج کو برباد کر دیا جائے، اس امت کے چند افراد کو موب لنچنگ کے ذریعے مار دیا جائے، لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں پورے مسلمانوں کو مٹا دوں، سنو یہ رب کا قانون ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ اسلام کا مقدر ہے، یہ مسلمانوں کا غلبہ برقرار رہے گا۔ تم کتنے بھی مسلح ہو کر، کتنی بھی تعداد میں آ کر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرو، ناممکن ہے مسلمانوں کو مٹانا۔ اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ایک جگہ دبے گی، دوسری جگہ اٹھے گی، مسلمان ایک جگہ زوال پائے گا، دوسری جگہ مسلمانوں کو عروج عطا کروں گا، مسلمان ایک جگہ شکست کھائے گا، رب نے فرمایا دوسری جگہ میں سے فتح دوں گا۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں سوچنا کہ میں سپہ ہستی سے مٹا دوں، اور رب نے فرمایا ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کی بڑی مشہور مسجد بنو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت کے بعد بڑی لمبی چوڑی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی دعا کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، اتنی لمبی چوڑی دعا۔ اس دعا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی لمبی چوڑی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی لمبی چوڑی دعا تو ہم نے کرتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، کیا بات ہے، کیا مانگا آپ نے رب سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رب سے 3 دعا کی، میں نے رب سے 3 چیزیں مانگی، 2 چیزیں اللہ نے مجھے دے دی، 2 دعا قبول ہوئی، 1 دعا کو اللہ نے رد کر دیا، 1 چیز اللہ نے نہیں دی مجھے۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا مانگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے رب سے کہا اے اللہ میری قوم کو ایک عذاب کے ذریعے میری قوم کو ہلاک مت کرنا، عام قحط سالی کے ذریعے میری قوم کو کبھی ہلاک مت کرنا، ایسا عذاب مت بھیجنا کہ میری پوری قوم دنیا سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، ایسا عذاب مت بھیجنا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منظور ہے، آپ کی امت کو کبھی میں قحط سالی کے ذریعے، عذاب کے ذریعے پوری امت کو ہلاک نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کہا اللہ میری قوم پر کسی ایسے دشمن کو مسلط مت کرنا
جو میری قوم کو ختم کر دے، میری قوم کا صفایا کر دے، میری قوم کا وجود ہی زمین سے مٹا دے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منظور ہے، آپ کی امت پر کسی ایسے دشمن کو میں کبھی مسلط نہیں کروں گا جو آپ کی قوم کو زمین سے ختم کر دے۔ مسلمانوں، یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، یاد رکھیے نبی کی زبان ہے، نبی کی زبان۔ یاد رکھیے اب کہ پوری دنیا مل کر ہتھیاروں سے لیس ہو کر یہ چاہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیں، ناممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو مٹانا ناممکن ہے۔ اور تیسری دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کی؟ کہ اللہ میری قوم کے لوگ، میری امت کے لوگ آپس میں لڑ کر ہلاک نہ ہوں۔ کہا نبی یہ دعا مجھے منظور نہیں ہے، یہ دعا مجھے منظور نہیں ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ کر ہلاک ہوں گے، مسلمان آپس ہی میں لڑ کر ہلاک ہوں گے، مسلمانوں کی جو بربادی ہوگی وہ آپس میں لڑ کر یہ ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں ان لفظوں کو اس طرح بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی زوالی الارض فرائت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین سمیٹ کر لپیٹ کر دکھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری زمین سمیٹ کر دکھائی، آپ کے قدموں میں کر دی۔ آپ نے فرمایا فرائت مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کا مشرق بھی دیکھا، میں نے زمین کا مغرب بھی دیکھا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، آپ نے فرمایا میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں تک اللہ نے مجھے زمین کو سمیٹ کر لپیٹ کر دکھایا، اسلام وہاں تک پہنچنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول جب اللہ نے زمین سمیٹ اور لپیٹ کر دکھائی تو اللہ کے رسول نے فوراً دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ اسلام کا غلبہ وہاں تک پہنچنے والا ہے، اے اللہ میری ایک دعا سن لے، میری امت پر کبھی ایسے دشمن کو مسلط مت کرنا جو میری امت کا صفایا کر دے، میری امت کے وجود کو ختم کر دے۔ کہا محمد وعدہ ہے آپ سے کبھی ایسا دشمن آپ کی امت پر مسلط نہیں کروں گا جو آپ کی امت کے وجود کو ختم کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کتنی بڑی ضمانت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ وہ حدیث ہے جو ہمیں ان حالات میں، جن حالات میں ہم ہندوستان میں جی رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اور اس حدیث میں ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے، بہت بڑی بشارت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور مسلمانوں یہ بات ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ذلیل ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم رسوا ہو جائیں، ہم مغلوب ہو جائیں، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں، لیکن اسلام ہمیشہ پھیلتا رہے گا، اسلام کے مقدر میں غلبہ ہے، اسلام کے مقدر میں کامیابی ہے، اسلام کبھی دب نہیں سکتا، اسلام کبھی جھک نہیں سکتا، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں ہم ذلیل ہو جائیں، ہم رسوا ہو جائیں، ہماری ذلت و رسوائی کا وجہ کیا ہوگی؟ ہم پریکٹیکل مسلمان نہیں ہوں گے، ہم نمازوں کو چھوڑنے والے رہیں گے، ہم رب سے بغاوت کرنے والے رہیں گے، ہم دوستوں اسلام کے علمبردار نہیں رہیں گے، ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہٹ جائیں گے۔ یہ ہماری بربادی کا سبب بنے گی، یہ چیزیں یہ ہماری بربادی کا سبب بنے گی۔ لیکن یاد رکھیے کوئی یہ کہے کہ اسلام مغلوب ہو جائے، اسلام جھک جائے، اسلام مٹ جائے، ناممکن ہے مسلمانوں۔ دیکھیے کوئی یہ کہتا ہے کہ جس سیاسی اعتبار سے حدیثیں موجود ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان اس قدر بدعمل ہو جائیں گے، اس قدر بدعمل ہو جائیں گے کہ مسلمان ملکوں پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا مسلمان اس وقت تھوڑے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان ہوں گے تو بہت، لیکن وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی مسلمانوں کے اندر، وہن کی بیماری۔ وَمَلْ وَهْنُ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے، تم اسلامی تعلیمات سے دور نکل جاؤ گے، تم دنیا کو کمانے کے لیے دوڑو گے اور رب کی عبادتوں کو چھوڑو گے، نمازوں کو چھوڑو گے، اسلام سے دور نکل جاؤ گے۔ مسلمانوں دوسری قومیں تمہیں کاٹیں گی، ماریں گی، جلائیں گی۔ یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ ہاں اگر مسلمان نمازوں کا پابندی بن جائے، مسلمان اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائے تو جس طرح اسلام کے مقدر میں غلبہ ہے، رب العالمین مسلمانوں کو بھی غلبہ دے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ختم کر دیا، اللہ نے مجھے زمین سے ختم کر دیا، مجھے ذلیل رسوا کر دیا، تو پھر اسلام کو کون پھیلائے گا؟
اسلام کے جھنڈے کو کون لے کر آگے بڑھے گا؟ یہ آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں، اسلام کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام ویسے ہی پھیلے گا۔ اللہ اگر آپ دوستو مقصد حیات کو چھوڑ کر جئیں گے اور رب آپ کو ہلاک کرے گا، اور ایسی نسلوں کو اللہ رب العالمین لائے گا زمین پر جو اسلام کی دائی بنے گی، جو اسلام کے مبلغ بنے گی، جو اسلام کے پرچم کو لے کر آگے بڑھے گی۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہاں دشمنوں کے صفوں سے اللہ اسلام کے علم بردار اٹھائے گا، دشمنوں کے صفوں سے اللہ توحید کے پرچارک اٹھائے گا۔ یہ اسلام کا مقدر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ ہائے ایا یورش تاتار کے افسانوں سے، ہائے ایا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ یہ میرے اسلام کا مقدر ہے، اسلام غالب آ کے رہے گا۔ محمد رسول اللہ نے اسلام کی نبی و بشارت سناتے ہوئے، اسلام کو روشن مستقبل کی ضمانت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر۔ آپ نے فرمایا اس زمین پر کوئی کچا مکان، اس زمین پر کوئی پکا مکان ایسا نہ بچے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ بعز عزیز وذل ذلیل، آپ نے فرمایا اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ کچے مکان سے مراد گاؤں ہیں اور پکے مکان سے مراد شہر ہیں۔ آپ نے فرمایا زمین پر کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہ بچے گا جس میں اسلام نہ چلا جائے۔ آپ نے فرمایا پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا۔ جتنے لوگ اس زمین پر ہوں گے سب کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، پورا اسلام غالب آئے گا، پھر قیامت آئے گی، پوری دنیا میں اسلام چھا جائے گا۔ مسلمانوں، تم نے اگر رب العالمین سے بغاوت، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری ہے، اگر مقصد کو چھوڑ کر آپ جئیں گے، اللہ ہمیں ہلاک کر کے ایسی نسلوں کو اٹھائے گا۔ دشمنوں کی صفوں سے ہو سکتا ہے اللہ اسلام کے پرچاروں کو اٹھائے، وہ اسلام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ آپ غور تو کیجئے ذرا، اس بات پہ غور کیجئے کہ پوری دنیا میں میٹنگیں ہوتی ہے، جانتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، مدرسوں مسجدوں کو مٹانے کے لیے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنی اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں نا پوری دنیا کے لوگ، اگر کوئی اور مذہب ہوتا تو کب کا دم توڑ چکا ہوتا۔ اسلام کی جگہ کوئی اور مذہب ہو، کوئی اور ریلیجن ہوتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا۔ یہ اسلام ہے جو سر اٹھا کے جی رہا ہے، یہ اسلام ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور رب نے اس کے مقدر میں غلبہ لکھا ہے۔ اور مسلمانوں، وہ چہرے، وہ شخصیتیں جو کبھی کفر کے نمایاں چہرے ہوتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے سائے میں آ جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا نہیں، امریکہ کی مشہور سنگر جینیفر جراوت مسلمان ہو گئی۔ ہاں، مشہور چہرہ کفر کا، ہاں، جینیفر جراوت بڑی مشہور سنگر تھی جس نے اپنی آواز کے جادو سے کروڑوں لوگوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تھی۔ پہلے جہاں وہ گانا گایا کرتی تھی، آج بڑے شوق سے آیت الکرسی کی تلاوت کر رہی ہے۔ پہلے جہاں وہ گانا سنا کرتی تھی، آج قاری صدیق منشاوی کی تلاوت کو سنا۔ یہ اسلام کا مقدر ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، تم اسلام کو پھیلاؤ یا نہ پھیلاؤ، کفار تک اسلام کی دعوت لے جاؤ یا نہ لے جاؤ، اسلام بڑھتا رہے گا بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور دشمن ہکا بکا ہے، تعجب ہے کہ ہاں کوئی مسلمان اسلام کی دعوت نہیں دے رہا ہے، پھر بھی بڑی تیزی کے ساتھ اسلام۔ کفر دوستو پریشان ہے، ہاں، باطل بڑا پریشان ہے اسلام سے، یہ کیسے پھیلتا جا رہا ہے اتنی۔ اللہ نے اس کے مقدر میں دوستو غلبہ لکھا ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں پھیلاؤ لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنا اس کو دباؤ گے نا یہ اتنا ابھرے گا۔ مسلمانوں، اگر اسلام کی طرح غلبہ چاہتے ہو، اسلام کی طرح کامیابی اور ترقی چاہتے ہو تو پریکٹیکل مسلمان بنو، نمازوں کے قائم کرنے والے بنو۔ مسلمانوں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، رب کی طرف رجوع کر اپنے گناہوں پر معافی مانگو۔ جو رب سے بغاوت اور نافرمانی کی زندگی ہے، چھوڑو اس زندگی کو، اللہ کے فرما بردار بنو، انشاءاللہ پوری دنیا پہ مسلمان چھائیں گے۔ یہ جو ظلم و ستم کے دوستو بادل انشاءاللہ بہت جلد دوستو یہ چھٹنے والے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرا خاندان مسلمان ہے، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میرا نام عبد الرحمن عبداللہ، میں اس لیے مسلمان ہوں، ایسے مسلمان زمین کے اوپر بوجھ ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ایسے مسلمان صرف زمین کے اوپر بوجھ ہیں اور اسلام کی دوستو بدنامی کا باعث ہیں۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، رب العالمین مجھے بھی اور آپ لوگوں کو سچے دل کے ساتھ اسلام، سچے دل کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم ولتعالى أولى أجر. اذكروا الله يعلم ما تصنعون.